تو جب آپ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، ان کو دعوت دینے جا رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ کو ان کی نفسیات کے کچھ پہلو ہیں جن کا، کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کا بہت ضروری ہے کہ خیال رکھیں آپ، کیونکہ دعوت کے شوق میں، اس کے ذوق میں، وہ کہ ذوق تو نہیں، شوق کہوں گا میں، بعض اوقات شوق جو ہے وہ انسان کا اس پر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ پھر یہ جو اس کے پری ریکویزٹس ہوتے ہیں ان کو اگنور کر دیتا ہے۔ تو ان چند جو، ویسے تو بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو تھوڑا سا وقت مجھے دیا گیا ہے اس میں آپ کو جو بنیادی اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کو گوش گزار کر دوں۔ سب سے پہلی بات جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے، جو آپ کی آڈینس ہے، یا جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کی ذہنی اور دلی آمادگی بھی ہونی چاہیے آپ کی بات سننے کے لیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے شوق میں لگ جاتے ہیں بندے کے پیچھے اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہماری بات سننے کے موڈ میں ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ کسی کام میں مشغول تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ دیکھوں اس حالت میں کہ تم کسی جماعت پر جاؤ اور ان کو تم دین کی دعوت دو، قرآن کا پیغام دو ان کو، اور وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہوں اور تمہاری بات کی وجہ سے ان میں بیزاری پیدا ہو۔ تو اب یہاں پر میسج کیا ہے کہ بھئی دیکھو کہ وہ فارغ ہے، اس کو فرصت ہے، کہیں مینٹلی وہ کہیں اور جگہ پر انگیج تو نہیں ہے۔ میرے اپنے ساتھ بھی ایک دفعہ تجربہ ایسا ہوا ہے کہ میں ایک دفعہ عصر کا وقت تھا، قرآن مجید پڑھ رہا تھا گھر میں بیٹھا، تو باہر دستک ہوئی اور کچھ افراد آئے اور انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، تو ہم جو ہے وہ دین کے لیے ہم بھی نکلے ہوئے ہیں، تو یہ ابھی مغرب کے بعد یہاں پر ہماری جو ہے وہ خطاب ہے، آپ اس میں آئیں، اور ابھی ہم جو ہے وہ گشت پہ بھی جا رہے ہیں، تو آپ اگر ادھر بھی ساتھ آ جائیں ہمارے تو بڑی اچھا ہوگا ہمارے لیے، آپ کو بھی یقیناً فائدہ ہوگا۔ اب کیا کر رہے ہیں یہ کہ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کی نفسیات کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن اپنے مخاطب کی نفسیات کو اگنور جب کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندے کو غصہ آئے گا، اگلے بندے کو، اور اس ریاکشن میں، اس بیزاری میں آپ کی دعوت بے اثر ہو جائے گی۔ آپ خود بھی وہ اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ریپلشن کا باعث بن جائیں گے کہ پہلی دفعہ تو اس نے آپ کو جو ہے وہ فیس کر لیا جیسے کر لیا، لیکن آئندہ آپ کو دور سے دیکھے گا تو اپنا راستہ بدل لے گا۔ دوسری اہم بات جو اس میں خیال کرنی چاہیے آپ ہم سب کو، وہ ہے کہ بحیثیت دائی ہماری کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کریڈیبلٹی جو ہے وہ دو باتیں بڑی اہم ہیں اس کے اندر اسٹیبلش کرنے میں۔ ایک تو ہے کنسسٹنسی، ہم اس مستقل مزاجی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کام جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں خود بھی کیا اس پر عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھیں تو کیا خود بھی نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ دوسروں کو کہہ رہے ہیں سود چھوڑ دو تو کیا اپنا دامن بھی بچایا ہوا ہے اس برائی سے کہ نہیں بچایا ہوا۔ اور مستقل مزاجی کے ساتھ یہی بات قرآن بھی کرتا ہے کہ ایمان والو وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ کیوں کہ جب آپ کے قول اور فعل کا تضاد دیکھتا ہے کوئی شخص تو آپ کی شخصیت کی بے اثری یا آپ کی شخصیت کا تضاد آپ کی صحیح بات کے اثر کو بھی ختم کر دیتا ہے، نیوٹرلائز کر دیتا ہے۔ وہ جو مخاطب ہے آپ کا، جو آپ کی آڈینس ہے،
وہ کیا امپریشن لے گا جب ہمیں دیکھے گا کہ یہ بندہ وہ دعوت جو دے رہا خود اس پر عمل پیرا نہیں ہے؟ تو ذہن میں جو سوال اس کے کھڑا ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دعوت ہے مجھے جو دے رہا ہے یہ دعوت پریکٹیکل ہی نہیں ہے. اگر پریکٹیکل ہوتی تو خود نہ عمل کر رہا ہوتا اس کے اوپر. تو ہماری اپنی کمزوری جو ہے، ہماری اپنی جو ہے کم بد عملی جو ہے، وہ بے اثر کس کو کر رہی ہے؟ دعوت کو. اور دوسری چیز جو اس میں ہوتی ہے امپورٹنٹ، جو کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے میں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ہماری ایکسپرٹیز. آپ سوچیں آپ کے دانت میں درد ہو تو آپ کو ایک ڈینٹسٹ ملے اور وہ کہے کہ آپ فلاں گولی کھا لیں، سے کیفلیم کھا لیں، اور میرے پاس آئیں تو میں آپ کو کہوں کہ آپ کوئی اور گولی میں آپ کو بتاؤں، کوئی پین کلر کے آپ وہ کھائیں، تو آپ کس کی بات کو پریفر کریں گے؟ یقیناً آپ ڈینٹسٹ کی بات کو پریفر کریں گے کہ وہ اپنے سبجیکٹ میں اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، اور میں جو ہے میری تو فیلڈ نفسیات ہے، تو میری چونکہ وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، میری بات آپ کے لیے افیکٹو نہیں ہوگی. تو جو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں اس میں اس کے اندر آپ کو فکری اور عملی اعتبار سے ایکسپرٹیز حاصل ہونی چاہیے. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کی سوشل تھاٹ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے تو آپ اپنی وہ جو لیک آف ایکسپرٹیز ہے اس کی وجہ سے آپ اپنی دعوت کو نقصان پہنچائیں گے، اپنی اجتماعیت کو بھی نقصان پہنچائیں گے. آپ سماجی نظام کی بات کر رہے ہیں، آپ سیاسی نظام کی بات کر رہے ہیں، اقامت دین کی بات کر رہے ہیں آپ، لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے تقاضے کیا ہیں، آپ کو سوشل ڈائنامکس کا نہیں پتہ، آپ کو سوشل سائنسز کی ڈائنامکس کا نہیں پتہ بالکل، تو آپ کیا بات کریں گے اس کے اوپر؟ تو آپ کو اپنے سبجیکٹ میں یعنی جو آپ دعوت دے رہے ہیں جس چیز کی، جس فکر کی، جس نظریے کی، اس کے اندر آپ کو پوری شدھ بدھ ہونی چاہیے. آپ کے اندر علمی سطح پر بھی، فکری سطح پر بھی آپ کے اندر کانسیپچول، ہر قسم کی کانسیپچول کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس. تیسری اہم بات کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو مخاطب ہے وہ کسی ضد میں مبتلا ہے تو اس کی ضد کو بڑھائیں مت. اس کی ضد کو بڑھائیں گے کیسے؟ ہم اس کی ضد کو بڑھائیں گے تب جب ہم اس کے ساتھ اپنی بحث کو مزید طوالت دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو، وہاں سبجیکٹ کو کلوز کریں، اس ٹاپک کو کلوز کریں اور کوئی اور موضوع پہ بات کریں. پھر جب کوئی اچھا موضوع ہو، موڈ ہو اس کا، تو اس میں اس کے ساتھ بات کر لیں آپ. لیکن اگر وہ آپ نے دیکھا اس کا موڈ ضد کی صورت اختیار کر چکا ہے تو اب آپ جتنی بھی بحث کریں گے وہ آپ اسے اریٹیٹ کر رہے ہوں گے اور جس سے اس کی ضد بڑھے گی. اب آپ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، خیر کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ آپ غلط کام کر رہے ہوں گے. چوتھی جو اہم بات جس کا کہ خیال کرنا چاہیے وہ ہے آپ کا جو مخاطب ہے اس کی ذہنی استعداد. ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف اس کو ذہنی استعدادات دی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کوئی ایوریج ہوتا ہے، کوئی بلو ایوریج انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. ایسی بہت سی لوگوں کی علمی استعداد بھی مختلف ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی دانش کی استعداد بھی مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کا مختلف لیول ہوتا ہے. تو آپ اپنے جو مخاطب ہے اس کو اسیس ضرور کر لیں پہلے، اس کی استعداد کو. یعنی جب آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کا پروفائل ضرور لے لیں اس سے پہلے، جاتے ہی اپنی بات شروع نہ کر دیں. اس پروفائل لینے سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس سے مجھے بات کی سطح پر کرنی ہے. ایک بندہ جو کہ ایوریج مائنڈ رکھنے والا ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں مسئلہ ارتقاء کے اوپر، اور ارتقاء کے ذریعے سے آپ جو ہے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو موجودہ جو نظام ہے،
جس کے ہم دائی ہیں وہ کتنا ریلیونٹ ہے، تو یہ باتیں اس کے اوپر سے گزریں گی. تو اس کے ساتھ جو ذہنی استعداد ہے آپ اس کو وہاں تک رکھیں، اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. ایسے ہی کسی کے پاس علمی جو ہے اس کی استعداد نہیں ہے اس کے پاس، تو آپ اس سے اس لیول پر بات کریں، علمی سطح پر بات کریں جہاں وہ سٹینڈ کرتا ہے. اگر کوئی پی ایچ ڈی ہے تو اس سے اس لیول پر بات کریں، اگر کسی نے گریجویشن کی ہوئی ہے تو اس سے اس لیول کے اوپر بات کریں. لیکن ان سب چیزوں سے پہلے اس کی استعداد کو جج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے عام رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو جج نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں. اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم خاص بندوں کے آگے عام بات کر رہے ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے آگے خاص بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کا امتیاز ہم نہیں رکھ پاتے. اور اہم بات جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ ہے کہ ہماری جو دعوت ہے وہ آل انکلوسیو ہونی چاہیے. یعنی معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے وہ آپ کے دعوت کے سکوپ میں آنا چاہیے. یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کا فوکس کر لیں کہ ہم نے ایلیٹس کو دینا ہے، جو ذہین لوگ ہیں، صرف ہمارا فکر جو ہے، ہماری دعوت جو ہے ان کا رخ وہی ہے. یا آپ کہیں کہ نہیں، ہمارے ہاں جو ہماری دعوت ہے اس کا فوکس مڈل کلاس کے لوگ ہیں، کیونکہ میجورٹی مڈل کلاس میں فال کرتی ہے. یا آپ کہیں کہ نہیں جی، ہم نے تو دعوت جو ہے وہ خواتین کو دینی ہے کیونکہ ایک ملک کی اکثریت خواتین پر مشتمل ہے. یا آپ کہیں کہ نہیں، کیونکہ تبدیلی جو ہے، انقلاب کی روح جو ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں، تو ہم نے صرف نوجوانوں کو فوکس کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا. نہیں، سوسائٹی کے ہر فیکشن، ہر طبقے کے سے متعلق ہونی چاہیے آپ کی دعوت. اس میں کوئی امتیاز و تفاوت نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا